السلام علیکم۔ یہ رہا آپ کا 2020 کا کوشچن، ٹھیک ہے۔ کوشچن پیپر سیٹ نمبر جی ہے، سب کو الگ الگ ملتا ہے، اور یہ آپ کا پرشن پتر کرمانک، ٹھیک ہے، جس کو بولتے ہیں کوشچن پیپر سیریل نمبر۔ یہ چیز اور یہ چیز آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ سیکشن اے میں دیکھیے یہ آبجیکٹیو ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے درج ذیل معروضی سوالات میں سے 50 کا جواب صحیح منتخب کریں، یعنی صحیح جواب دیں۔ 50 سے زیادہ کے جواب دینے پر شروع کے ہی 50 جائیں گے، شروع کے جو 50 ہوگا اسی کو جانچ کیے جائیں گے، اور باقی جو ہوگا اس کو جانچ نہیں کیا جائے گا۔ سوال نمبر 1 ہے بوسینم کس کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے لطف الرحمان۔ ڈپٹی نذیر احمد نے کس صنف کا آغاز کیا؟ تو یہ ناول کا۔ کس صنف کا آغاز کیا تھا؟ تو ناول صنف کا۔ اس طرح سوال نمبر 3 ہے اردو کا پہلا ناول کسے قرار دیا جاتا ہے؟ تو کیا ہے؟ میرات العروس۔ سوال نمبر 4 ہے آپ کے اسکرین پر عبدالغفور شہباز کا تعلق کس صوبے سے تھا؟ آپشن بی بہار سے۔ سوال نمبر 5 ہے مہدی افادی کا اصل نام کیا تھا؟ تو مہدی حسن۔ سوال نمبر 6 ہے کتاب کی جمع بتائیے، کتاب کی جمع بتائیے۔ کتاب کی جمع کیا ہے؟ تو کتب۔ سوال نمبر 7 ہے کفر کی ضد کیا ہے؟ تو کفر کی ضد کیا ہوگی؟ ایمان۔ سوال نمبر 8 ہے حسب کا مترادف بتائیے۔ حسب کا مترادف، حسب کا مترادف کیا ہوگا؟ تو نسب ہوگا، حسب کا مترادف نسب۔ سوال نمبر 9 چکبست کون سا اسم ہے؟ چکبست کون سا اسم ہے؟ تو چکبست کیا ہے؟ چکبست تخلص کرتے تھے۔ نمبر 10 میں ہے فعل حال کی پہچان کیجیے، فعل حال کی پہچان کیجیے، جس میں کیا ہے؟ فعل حال۔ فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فعل کا مطلب کام ہوتا ہے، حال جو ابھی کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا فعل حال ہے نا، فعل حال کی پہچان کیجیے۔ وہ آیا ہے، وہ آیا یعنی کہ وہ ابھی آیا ہے، فعل کا مطلب کام، ٹھیک ہے، وہ ابھی آیا ہے۔ سوال نمبر 11 ندا فاضلی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو گوالیار میں۔ کہاں ہوئی؟ گوالیار میں۔ سوال نمبر 12 ہے بیدی کا انتقال کب ہوا؟ بیدی کا انتقال کب ہوا؟ تو 1984 میں۔ بیدی کا انتقال 1984 میں ہوا۔ سوال نمبر 13 ہے احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچر ہوئے؟ پشاور یونیورسٹی۔ کہاں؟ تو پشاور یونیورسٹی۔ سوال نمبر 14 ہے جگن ناتھ آزاد کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے انڈیا گیٹ۔ سوال نمبر 15، سوال نمبر 15 ہے سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں کون سا ادارہ قائم کیا تھا؟ تو مسلم یونیورسٹی۔ سوال نمبر 16 جو نام کسی رشتہ کو ظاہر کرے اس کی پہچان کیجیے۔ جو نام کسی رشتہ کو ظاہر کرے اس کی پہچان کیجیے۔ اس کا کیا ہوگا؟ ابن مریم۔ اس میں بتایا گیا تھا کنیت، کنیت وہ اسم جو کیا رشتے کے تعلق سے جانا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کنیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کنیت۔ تو ابن مریم کیا ہے؟ یہ ایک کنیت ہے۔ سوال نمبر 17 اس میں معرفہ کی پہچان کیجیے۔ تو اس میں معرفہ اس میں کون ہوگا؟ تو احمد ہوگا۔ کون ہوگا؟ تو احمد۔ اس میں معرفہ کس کو بولتے ہیں؟ تو جو خاص ہو، عام نہیں ہو۔ کتاب کیا ہے؟ بہت ساری کتاب یہ عام ہے، ٹھیک ہے۔ باغ کیا ہے؟ بہت سارے باغات ہوتے ہیں، عام ہے۔ دریا بہت سارے دریا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ احمد کیا ہے؟ ایک واحد اکیلا اس میں آپشن میں ہے، یہ خاص ہے احمد۔ سوال نمبر 18 اس میں نکرہ کی پہچان کیجیے۔ اس میں نکرہ، اس میں نکرہ میں کون آئے گا؟ جو عام چیز ہوگا، ٹھیک ہے۔ پٹنہ کیا ہے؟ پٹنہ ایک خاص چیز ہے۔ دہلی کیا ہے؟ یہ بھی ایک خاص ہے۔ کولکتہ بھی خاص ہے، لیکن کتاب کیا ہے؟ یہ عام ہے۔ اسی کا الٹا اوپر میں پوچھا ہے۔ سوال نمبر 19 سیکنڈ ہینڈ کس نے لکھی ہے؟ سیکنڈ ہینڈ کس نے لکھا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے وائکوم محمد شبیر۔ سوال نمبر 20 خالی صندوق کس نے لکھی ہے؟ خالی صندوق کس نے لکھی سے مراد کہ خالی صندوق کے مصنف کون ہے؟ تو اندرا گو سوامی۔ خالی صندوق کے مصنف اندرا گو سوامی ہیں۔ سوال نمبر 21 رباعی کی جمع کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا رباعیات۔ سوال نمبر 22 درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو جہنم کیا ہے؟ مذکر ہے۔ جہنم لفظ جو ہے وہ مذکر ہے۔ سوال نمبر 23 درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ مؤنث، ٹھیک ہے۔
جس کو بولتے ہیں استرلنگ. تو مؤنث کیا ہے؟ شیر کیا ہے؟ مؤنث ہے. مذکر بولتے ہیں پرلنگ کو. شیر کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. سوال نمبر 24. 9 دو 11 ہونے کا مطلب کیا ہے؟ 9 دو 11 ہونے کا مطلب ہے بھاگ جانا. یہ محاورہ ہے. اگلا ہے سوال نمبر 25. درجہ ذیل میں اسم اعلیٰ کی پہچان کیجیے. اسم اعلیٰ بتایا گیا تھا. اسم اعلیٰ اس میں کفگیر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. باغ جو ہے وہ یہ اسم اعلیٰ نہیں، قبرستان بھی اسم اعلیٰ نہیں، رمضان بھی اسم اعلیٰ نہیں. یہ کفگیر جو ہے وہ اسم اعلیٰ ہے. سوال نمبر 26. عرفان صدیقی کب پیدا ہوئے؟ تو 1939 میں. سوال نمبر 27. ظفر گورکھپوری کا ایک مجموعہ بچوں کے لیے بھی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سچائیاں. اس کا نام کیا ہے؟ سچائیاں. سوال نمبر 28. گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ تو سنگین مسئلہ ہے. سوال نمبر 29. سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1817 عیسوی. 1817 عیسوی. سوال نمبر 30. ڈاکٹر عبد المغنی کس زبان کے استاد تھے؟ تو انگریزی زبان. کس زبان کے استاد تھے؟ تو انگریزی زبان کے استاد تھے. سوال نمبر 31. فعل ماضی بعید کی پہچان. فعل میں ماضی بعید کی پہچان کیجیے. اس کا ہو جائے گا وہ آیا تھا. وہ آیا تھا. اگلا ہے 32. ہم جائیں گے کون سا فعل ہے؟ ہم جائیں گے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مستقبل کی بات ہو رہی ہے. تو فعل مستقبل ہوگا. کیا ہوگا؟ فعل مستقبل. سوال نمبر 33 ہے قدیم کی ضد کیا ہوگی؟ تو اس کا جواب سی ہے جدید. قدیم کا ضد جدید. 34 نمبر میں ہے کہ لفظ کتب خانہ کیا ہے؟ تو اس میں ظرف ہے. کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے. 35 میں ہے دوحہ میں کتنے مصرے ہوتے؟ تو دوحہ میں 2 مصرے ہوتے ہیں. 36 میں ہے لطف الرحمن کے والد کا نام کیا تھا؟ تو عبد الغفور. لطف الرحمن کے والد کا نام عبد الغفور تھا. 37 نمبر میں ہے مرزا شوق کب پیدا ہوئے؟ تو 1783 عیسوی. 1783 عیسوی. 38 نمبر میں ہے ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام کیا تھا؟ تو سید محمد رشید. 39 نمبر میں ہے قمر جہاں کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ تو سمستی پور سے. 40 نمبر میں ہے غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. غزل کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع. آخری شعر کو مقطع. 41 نمبر میں ہے نظم انسان کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو امریتا پریتم. ٹھیک ہے. 42 نمبر میں ہے غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو مطلع کہتے ہیں اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. پہلا کو مطلع. یہاں پہلا پوچھا ہے تو یہاں پر مطلع ہوگا. 43 میں ہے توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ تو ڈپٹی نذیر احمد. کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے. 44 میں ہے غالب کب پیدا ہوئے؟ 1797 عیسوی. غالب کب پیدا ہوئے؟ 1797 عیسوی میں. 45 میں ہے اردو کی پہلی مثنوی کون ہے؟ تو اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ. ٹھیک ہے. قدم راؤ اور پدم راؤ. 46 میں ہے آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو آریہ بھٹ کی پیدائش بہار میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. 47 میں ہے خطوط غالب کے مجموعہ کا نام؟ تو اردو معلی. 48 میں ہے علم کی ضد کیا ہے؟ علم کی ضد کیا ہے؟ تو علم کی ضد ہو جائے گی جہل. جہل. صفت کو چنیے. صفت. تو ان میں سے کوئی صفت نہیں ہے. ان میں سے صفت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. 50 نمبر میں ہے معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. 51 میں ہے چکبست کا پورا نام کیا تھا؟ تو پنڈت برج نارائن چکبست. 52 میں ہے انڈیا گیٹ کس شاعر کی نظم ہے؟ تو جگن ناتھ آزاد کی نظم ہے. 53 میں پرویز شاہدی کا پورا نام کیا ہے؟ تو سید اکرام حسین. 54 نمبر میں ہم جوان ہیں کس کی نظم ہے؟ تو پرویز شاہدی کی. 55 میں درج ذیل شعراء میں مزاح کے شاعر کون ہیں؟ تو مبارک عظیم آبادی. 56 نمبر میں ہے فراز کس کا افسانہ ہے؟ تو سید محمد محسن کا. 57 میں ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ تو عبد المغنی. 58 میں قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو قمر جہاں کا جو ہے وہ کٹی ہوئی شاخ.
59 نمبر میں ہے سراج اور عرفانہ، سراج اور عرفانہ کس افسانہ کے کردار ہیں؟ تو آشیانہ کے، کس کے؟ آشیانہ کے۔ 60 میں بھیم راؤ کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1891 عیسوی۔ اب ہم لوگ سیکشن بی میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھے۔ کتنا؟ 250 سے 300 لفظوں میں لکھنا، 250 سے 300 لفظوں میں، جس میں ہے نمبر 1 میں یوم آزادی، دوسرا پر ہے محرم، تیسرا ہے لائبریری یعنی کتب خانہ، اور چوتھا یعنی ڈی ہے برسات کا موسم، پانچواں ای انتخاب الیکشن، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یوم آزادی پر، سیکشن بی کا تھا تو سیکشن بی لکھ دیے، یوم آزادی مضمون ہے، یوم آزادی مضمون، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الجواب نمبر، الجواب نمبر 1 کا اے تھا، پھر سے ایک بار واپس آتے ہیں، یہاں پر ہے سوال نمبر 1 یہ رہا، ٹھیک ہے، اور سوال نمبر 1 کا اے ہے نا، اے، اسی کو وہاں پر درسائے ہیں، الجواب نمبر 1 کا اے، اور نیچے پھر لکھنا شروع۔ 15 اگست بھارت کے لیے بہت ہی اہم ہے، اسی تاریخ کو 1947 میں بھارت کو آزادی ملی تھی، اس لیے ہر ایک سال اسی تاریخ کو ہم یوم آزادی کی تقریب مناتے ہیں۔ 15 اگست کو ہم دن بھر خوشیاں مناتے ہیں، صبح سویرے سے پہلے ہی لوگ گروپ بنا کر اور جھنڈے لے کر سڑکوں پر نکل جاتے ہیں، خوشیوں کے نغمے کے ساتھ نعرے لگاتے ہیں، سورج نکلتے ہی گھر گھر قومی جھنڈا لہرانے لگتا ہے، اور 15 اگست کو سارے آفسوں میں چھٹی ہوتی ہے، پھر بھی سارے آفسوں میں جھنڈا لہرایا جاتا ہے، کالجوں، اسکولوں وغیرہ میں استاد کے ساتھ ساتھ بچے جمع ہونے لگتے ہیں، دھوم دھام کے ساتھ قومی جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ اسی کا بچا ہوا ٹکڑا ہے، اچھے کھیل اور تماشے دکھلائے جاتے ہیں، قومی ترانے گاتے ہیں، آخر میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، اس طرح بچے اور ماسٹر دونوں ہنسی خوشی گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یہ یوم آزادی پر تھا، اور دوسرا کیا ہے؟ بی، محرم پر ہے، تو محرم پر بھی مضمون ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ یہ کیا ہے؟ محرم پر مضمون، سیکشن بی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ مضمون نہیں بھی لکھیں گے اور محرم اور مضمون جو لکھا ہو اس کو نہیں بھی لکھیں گے تو چلے گا، لیکن یہ سیکشن ضرور لکھنا ہے، سیکشن بی، الجواب نمبر 1 کا بی، ٹھیک ہے۔ جیسے محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ احترام کا مہینہ ہے، اس ماہ کے 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں، اسلام میں اس دن روزہ رکھنا سنت ہے، اس ماہ کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی، اس مہینہ میں یزید نے ہمارے نبی کے نواسے پر ظلم کے پہاڑ گرا دیے، اسلامی تاریخ میں اس مہینہ میں بہت سے واقعہ ہوئے ہیں، لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد 10ویں محرم کی اہمیت بڑھ گئی، اس تاریخ کو غم و ماتم کا دن قرار دیا جانے لگا، شہادت کے دردناک واقعہ کی یاد اب مختلف طریقوں سے منائی جاتی ہے، کہیں ماتم کی شکل ہوتی ہے، کہیں تعزیہ نکالا جاتا ہے، آج محرم کا جنازہ نکالا جاتا ہے، لاٹھی داری، تعزیہ داری وغیرہ سے محرم کے 10 تاریخ اور دوسرے دن احمق و بیوقوفی کے ثبوت دیتے ہیں۔ یوم آزادی اور محرم پر مضمون ہو گیا، اگلا ہے لائبریری یعنی کتب خانہ، تو یہ ہے سیکشن بی، اور یہ کیا تھا؟ مضمون ہے لائبریری کتب خانہ، یہ الجواب نمبر 1 کا سی تھا، اے بھی ہو گیا، یہ سی تھا۔ تو کتب خانہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کتابوں کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے، ذخیرہ یعنی بہت سارا۔ کتب خانے 2 اقسام کے ہوتے ہیں، ایک ذاتی اور دوسرا عام ہوتا ہے، کچھ لوگ مطالعہ کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، وہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے گھر میں کتابیں جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ذاتی کتب خانہ کہتے ہیں، جیسے ڈاکٹر، وکیل، جج، ٹیچر وغیرہ کو مطالعے کی بہت ضرورت پڑتی ہے، ایسے لوگ بھی ذاتی لائبریری یعنی کتب خانہ رکھتے ہیں۔
کتب خانوں میں مختلف اقسام کی کتابیں میزوں پر رکھے ہوتے ہیں، کوئی بھی شخص وہاں جا کر ان کو پڑھ سکتا ہے۔ وہاں کتابیں دینے کا بھی شعبہ ہوتا ہے۔ کتب خانے کے ارکان یا ممبروں کو کارڈ ملتا ہے، ان کارڈوں پر وہ کتابیں لے سکتے ہیں۔ ہر آدمی کے لیے ہر موضوع پر کتابیں خریدنا ممکن نہیں۔ گہرے مطالعے کے لیے لائبریری اچھی جگہ ہے، یہاں کوئی خلل نہیں پڑتا اور ہر آدمی اطمینان سے پڑھائی کر سکتا ہے۔ علم اور تعلیم کی توسیع میں کتب خانہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب اگلا کیا ہے؟ ڈی یعنی کہ برسات کے اوپر۔ یہ رہا برسات کے اوپر سیکشن بی، الجواب نمبر ڈی۔ ڈی کا تھا برسات کا یہ خوبصورت موسم، ٹھیک ہے، سورج کا بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنا، کبھی نرم بوندوں کا مٹی کو مہکانا تو کبھی موسلادھار بارش کا رات بھر برسنا، بجلی کا چمکنا اور بادلوں کا گرجنا۔ بارش کا موسم بھی کتنا حسین اور خوشنما ہے، جب ہر چیز نکھری اور بکھری ہوئی ہوتی ہے، ہر پتا پر بوٹا اور ہر گل خوشی اور سرمستی سے لہراتا ہے، مٹی کی سوندھی خوشبو حواسوں پر چھا جاتی ہے۔ یہ وہ موسم ہے جب دل بلا وجہ خوشی سے جھومنے لگتا ہے، جب ٹپ ٹپ گرتی بوندوں کی آواز ہر موسیقی یعنی سانگ سے بھلی معلوم ہوتی ہے، تب دل چاہتا ہے کہ تمام فکروں سے آزاد ہو کر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر ہر بوند کو اپنے اندر سما لیں۔ جون کے مہینہ میں جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرم لو ہر جگہ کو جھلسانے کو تیار ہوتی ہے، ندی نالوں میں بھی پانی ختم ہونے لگتا ہے، تب رحمت الہی جوش مارتی ہے اور بادل گرجنے لگتا ہے اور بارش ہونے لگتی ہے۔ ابھی آخری بچ گیا انتخاب الیکشن، یہاں پر بھی لکھنا ہے سیکشن بی، الجواب نمبر 1 کا ای۔ جمہوریت میں انتخاب الیکشن کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے بغیر صحت مند اور صاف ستھری جمہوریت قائم نہیں ہو سکتی۔ چونکہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، لہذا یہاں کے لوگ اپنے ممبران اور انصاف پسند لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں یعنی چنتے ہیں۔ ہندوستان ہر شہری یا رہنے والا جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو اپنی ووٹ ڈالنے کی طاقت کا استعمال کر سکتا ہے اور انتخابات میں اپنے پسند کے امیدوار کو ووٹ دے سکتا ہے۔ اصل میں ووٹ کے ماحول کو قائم کیے بغیر جمہوریت کی تصور نہیں کی جا سکتی ہے، اور یہی جمہوریت اصل میں طاقت ہوتی ہے۔ سیکشن بی کا مضمون جو 5 تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ اب خط کی طرف لوٹتے ہیں۔ سوال نمبر یہ 1 تھا اور یہ سوال نمبر 2 ہے۔ اس میں اپنے والدہ کو خط لکھیے جس میں امتحان کی کامیابی کا ذکر ہو، یا کر کے دیا ہوا ہے۔ اپنے اسکول کے پرنسپل کو ایک درخواست لکھیے جس میں لائبریری سے کتابیں مہیا کرانے کا ذکر ہو۔ شروع میں لکھا ہوا تھا کہ بائیں حاشیے پر یہ دیکھیے، یہ نمبر آپ کے درسائے گئے ہیں۔ یہ مضمون کے لیے 10 نمبر، خط کے لیے 5 نمبر، اور نیچے آئے گا اس کے لیے یہ آپ کا 20 نمبر ہے۔ تو پہلے والدہ کے اوپر خط لکھتے ہیں۔ سیکشن بی، والدہ کے نام خط۔ کیونکہ سوال نمبر 2 تھا تو لکھنا الجواب نمبر 2، لکھنا محترم المقام قابل احترام محترمہ امی جان، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا ہے بعد گزارش، یہ ہے کہ آج ہی آپ کا شفقت نامہ موصول ہوا، پڑھ کر بے حد خوشی و مسرت ہوئی۔ آپ کی نیک تمناؤں اور خیر کی دعاؤں سے ہم کو بہت زیادہ قوت اور بہت حوصلہ نصیب ہوا۔ الحمدللہ میری بے حد باکمال چل رہی ہے، کیا چل رہی ہے؟ پڑھائی، اور امتحان میں اول نمبر سے کامیابی حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ زیادہ کیا عرض کروں، یہ آپ کا پیارا پیاری بیٹا بیٹی جو ہوگا اور لکھ دے گا فقط والسلام۔ یہ ہو گیا ایک خط۔ دوسرا ہے یا پھر اس کو نہیں تو اس کو، تو اس میں اپنے اسکول کے پرنسپل کو ایک درخواست لکھیے جس میں لائبریری سے کتابیں مہیا کرانے کا ذکر ہو۔ سیکشن بی، محترم المقام قابل احترام جناب پرنسپل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عالی،
خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ کچھ دنوں سے ٹھیک ہے ہمارے گھر میں دیواروں کے مرمت کا کام چل رہا ہے، جس بنا پر پڑھائی میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ جیسے باوقار شخص سے عاجزانہ التماس کرتا ہوں، یا پھر لڑکی رہے گی تو کرتی ہوں، کہ جناب اسکول کے لائبریری سے ہم لوگوں کو استفادہ حاصل کرنے دیا جائے، تاکہ پڑھائی میں ہونے والی دشواریوں سے ہم لوگ بچ سکیں۔ آمین۔ عین و کرم ہوگا العارض آپ کا، آپ کی پیارا پیاری، لڑکا شاگرد لگائے گا، لڑکی لگائے گی شاگرداں، اس کے بعد فقط والسلام۔ اب اگلا بائیں حاشیے میں نمبر درشایا ہوا ہے 10×2 = 20، یہ 20 نمبر کا سوال ہے جو آپ کو جواب اس کا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے آپ کو 10 گو سوال کا جواب دینا ہے، جس کو آپ کو وہاں لکھنا ہوگا۔ سوال نمبر 3 میں درج ذیل سوالات میں سے کسی 10 سوالات کا جواب مختصر دیجیے۔ پہلا میں ہے آغا حشر کے کسی ایک ڈرامہ کا نام، تو رستم و سہراب تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے نذیر احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے، تو نذیر احمد 1836 عیسوی میں بجنور ضلع کے افضل گڑھ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہے نذیر احمد کے 2 ناولوں کا نام لکھیے، تو نمبر 1 ہے ابن الوقت اور نمبر 2 توبۃ النصوح۔ اگلا ہے سر سید کی والدہ کا نام بتائیے، تو عزیز النساء بیگم۔ اس کے بعد ہے سر سید کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی، 1817 عیسوی دہلی میں ہوئی۔ افسانہ خالی صندوق کے 2 کرداروں کا نام، تو نمبر 1 ترادوئی اور نمبر 2 چھوٹے کنور۔ اگلا ہے نگار عظیم کے کسی ایک افسانوی مجموعے کا نام، تو گہن تھا۔ اس کے بعد والا ہے بھیم راؤ امبیڈکر کے والدین کا نام لکھیے، کن کا؟ والدین یعنی کہ ابا اماں دونوں کا، تو والد رامو جی، مالو جی، سکپال، ٹھیک ہے، اور والدہ بھیم بائی، کیا؟ بھیم بائی۔ اس کے بعد ہے بھیم راؤ امبیڈکر نے BA کرنے کے لیے کس کالج میں داخلہ لیا، تو ایلیفیسٹن کالج میں داخلہ لیا۔ اس میں سے 10 ٹو بنانا ہے۔ بدھ مذہب میں نروان کا کیا تصور ہے، تو عرفان حاصل کرنا۔ آگے ہے لطف الرحمن کی کسی 2 کتابوں کا نام لکھیے، تو تعبیر و تنقید اور ایک تازگی بزرگ 9۔ لطف الرحمن کی تاریخ پیدائش بتائیے، تو 1941۔ اگلا ہے دیا شنکر نسیم کس کے شاگرد تھے، تو خواجہ حیدر علی آتش لکھنوی کے شاگرد تھے۔ سورج گہن کسے کہتے ہیں، تو سورج گہن جب چاند کا سایہ سورج پر پڑتا ہے تو سورج گہن ہوتا ہے۔ آگے ہے فعل ماضی کی مثال دیجیے، وہ کھانا کھایا تھا، وہ کھانا کھایا تھا، یہ فعل ماضی کی مثال ہے۔ اس کے بعد یہ 3×5 = 15، 3 سوال کا جواب دینا ہے، ہر ایک سوال کے لیے 5 نمبر ملیں گے۔ اوپر میں لکھا ہوا درج ذیل سوالوں میں سے کسی 3 کا جواب دیجیے۔ تو اے میں ہے زیر نصاب مضمون ریا کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ سیکشن بی کا جواب نمبر 4۔ اور یہ جواب نمبر 4 کیسے بنا، یہ آپ کا سوال 4 ہے، یہ سوال 4 ہے، اور اس سوال 4 میں یہ آپ کو دیا گیا، یہ آپ کو 4 آپشن دیا گیا ہے، اس چاروں میں سے آپ کو 3 کا جواب دینا ہے، اسی لیے یہاں پر لکھا ہے الجواب نمبر 4 کا اے۔ زیر نصاب مضمون ریا سر سید احمد خان کا ایک اصلاحی نوعیت کا مضمون ہے۔ اس مضمون میں سر سید نے ریا کی حقیقت اور اس کے مضر اثرات کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ ریا کے صحیح مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ریا کا تعلق کسی شخص کے ظاہری عمل اور رد عمل سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر داخلی سطح پر جو شک و شبہ، غلط فہمیاں اور خود غرضیاں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دوست بے فضول تعریف کر کے آدمی کے اندر ریاکاری کا بیج لگا دیتا ہے، اور دشمن کبھی خوبیوں کو عیب بتا کر اسے ایک ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ
اچھائیوں کو انجام نہیں دے پاتا ہے، کیونکہ دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور۔ یہ آپ کا ریا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اگلا ہے نظم انڈیا گیٹ کا خلاصہ کیجیے۔ یہ سیکشن بی، الجواب نمبر 4 کا بی۔ نظم انڈیا گیٹ میں شاعر نے دلی میں واقع انڈیا گیٹ کی تاریخ یا پھر تاریخی حقیقت کو نما کیا ہے۔ یہ واضح کیا کہ یہ گیٹ ہندوستان کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اگرچہ اس کی تعمیر انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں کی تھی، لیکن اس کے باوجود اس سے ہندوستان کی عظمت کی پہچان نمایاں ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ہندوستان کی عظمت کی پہچان نمایاں ہوتی ہے۔ انڈیا گیٹ کو غلامی کی علامت قرار دیا جاتا ہے، اس لیے کہ شاعر کو اس نظم میں یہ احساس بھی بار بار ستاتا رہا ہے کہ ہم اپنی تاریخ و تہذیب و عظمت کی پہچان کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں۔ سوال نمبر 4 میں اگلا ہے سی، ایک خالی صندوق یا انگریزیہ بابو کا خلاصہ لکھے۔ چاہے تو ہم کو خالی صندوق لکھنا ہے یا پھر انگریزیہ بابو، تو ہم آپ کو دونوں اس میں سے دکھا دیتے ہیں۔ سیکشن بی پہلے لکھنا ہے، پھر الجواب نمبر 4 کا سی، خالی صندوق کا خلاصہ۔ ترادوئی نام کی لڑکی اور چھوٹے کنور ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ دونوں شادی کرنے کو تیار تھے۔ اسی دوران ملازمت کے سلسلے میں چھوٹے کنور کا تبادلہ آسام میں ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد ہی ایک جیپ حادثہ میں چھوٹے کنور کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش کالے صندوق میں رکھ کر شمشان گھاٹ میں لا کر جلا دیا گیا۔ ترادوئی اس کالے صندوق کو گھر لے آئی اور اسی میں سوتی تھی۔ اسی صندوق سے ترادوئی کی یادیں وابستہ تھیں، اسی لیے خالی صندوق سے اسے بہت محبت تھی۔ خالی صندوق ہو گیا۔ اب انگریزیہ بابو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ سیکشن بی، الجواب نمبر 4 کا سی کا یا پہلے سی ہم کر دیا خالی صندوق، اب کیا انگریزیہ بابو۔ یہاں پر سی میں خالی صندوق ہے، لیکن ہم کو خالی صندوق نہیں لکھنا تھا، یہ والا لکھنا تھا، تو بتانا ہوگا کہ ہاں سوال نمبر 4 کا سی کا یا یعنی کہ انگریزیہ بابو۔ اس کے لیے سیکشن بی، الجواب نمبر 4 سی کا یا۔ مدھوکانت ایک میتھلی برہمن خاندان کا، ٹھیک ہے، نوجوان ہے جو کالج میں پڑھتا ہے۔ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ مدھوکانت کو ہولی کے موقع پر سسرال آنے کی دعوت ملتی ہے۔ مدھوکانت کا یہ خیال ہے کہ وہ انگریزیہ بابو بن کر اپنے سسرال جائے گا اور وہاں اپنا دھونس جمائے گا۔ اس کے لیے اس نے ایک قیمتی ہیٹ خریدا، ایک بڑا بریف کیس، گھڑی اور گراموفون اپنے ساتھیوں سے لے لیا اور ہاسٹل کے وارڈن سے 50 روپے لیا اور ٹرین سے گھوگھر ڈھیا اسٹیشن پر اتر کر ٹمٹم پر سوار ہو کر سسرال کے لیے روانہ ہوا، لیکن گاؤں کی سڑک خراب ہونے کی وجہ سے ٹمٹم الٹ گیا، جس کی وجہ سے اس کا سارا سامان ٹوٹ گیا اور سسرال جانے کا سپنا چور چور ہو گیا۔ اگلا ہے جگن ناتھ آزاد سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ چلیے اظہار کر لیتے ہیں۔ اس میں بھی لکھنا ہے سیکشن بی کا الجواب نمبر 4 کا ڈی۔ جگن ناتھ آزاد بیک وقت محقق بھی تھے اور شاعر بھی۔ ان کی شاعری کا تعلق غزل گوئی اور نظم نگاری دونوں میں یکساں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے والد تلوک چند محروم بھی مشہور شاعر تھے، یعنی شاعری انہیں ورثہ میں ملی تھی، یعنی کہ وراثت میں ملی تھی۔ جگن ناتھ آزاد کی پیدائش پاکستان کے ضلع میانوالا کے قصبہ عیسیٰ خیل میں 1918 میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے گھر پر اپنے والد سے حاصل کی، جو ایک اسکول کے ماسٹر تھے۔
آزادی کے بعد 1947 میں ہی وہ دہلی آ گئے اور یہیں 2004 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ درج ذیل الفاظ میں سے کسی 5 کی جمع لکھیے۔ چلیے لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے خیال، تو خیال کا ہو جائے گا خیالات، جمع خیالات۔ دوسرا ہے خلیفہ، اس کا کیا ہو جائے گا خلفہ، خلیفہ کا کیا ہو جائے گا خلفہ۔ اس کے بعد ہے دختر، اس کا ہو جائے گا دختران۔ اس کے بعد ہے بندہ، اس کا ہو جائے گا بندگان یا پھر بندے، دونوں میں سے کوئی۔ اس کے بعد ہے اسم، اسم کا کیا ہوگا اسما، جمع۔ اگلا ہے اختیار، اختیار کا نیچے دیا گیا ہے اختیارات، یہ جمع ہے۔ اس کے بعد ہے تصویر، تصویر، تصویر کا کیا ہو جائے گا تصاویر۔ اگلا ہے خادم، اس کا ہو جائے گا خدام، جمع۔ سبب، یہ کیا ہے واحد ہے، سبب کی جمع کیا ہے اسباب۔ اس کے بعد سبق، یہ واحد ہے، اس کا جمع کیا ہو جائے گا تو اسباق۔ سب کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ آخری صفحہ آپ کے پاس ہے، یہ درج ذیل محاوروں میں سے کسی 5 محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ کس میں تو جملہ میں، اس کا جملہ بنانا ہے۔ نمبر 1 میں ہے پانی پھرنا، اس کا ہے ضائع ہونا یا پھر برباد ہونا۔ اگلا ہے آب آب ہونا، اس کا جملہ بنے گا شرمندہ ہونا۔ آگے ہے آپے سے باہر ہونا، اس کا جملہ بنے گا بے حد غصہ ہونا۔ اگلا ہے لوہے کے چنے چبانا، اس کا کیا ہوگا جملہ مشکل کام کرنا۔ اگلا ہے آنکھ دکھانا، اس کا جملہ بنے گا دھمکی دینا۔ اگلا ہے مٹھی گرم کرنا، اس کا ہوگا رشوت لینا۔ اگلا ہے دم بھرنا، اس کا ہے محبت کا دعویٰ کرنا، کیا ہے محبت کا دعویٰ کرنا۔ اگلا ہے دن کو تارے نظر آنا، اس کا ہوگا محنت کرنا، کیا محنت کرنا۔ اس کے بعد ہے زمین میں گر جانا، اس کا ہے شرمندہ ہونا، اس کا شرمندہ ہونا۔